جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سسرال سے الگ ہونا چاہا تو اپنی بیوی کو کہا کہ وہ اپنے باپ سے کچھ بکریاں لے لیں جن سے ہماری گزر بسر ہو سکے۔ انہوں نے اس سال کے 2 بچے دینے کا وعدہ کیا جن کا رنگ بکریوں سے مختلف ہو۔ ان کی بکریاں سیاہ رنگ کی تھیں۔ باپ نے وعدہ کیا کہ اگر بکریوں نے سیاہ رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کے بچے دیے تو وہ اپنی بیٹی کو دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی حوض کے قریب رکھ دی، پھر پانی پلانے کے لیے بکریوں کو لے آئے اور آپ حوض کے قریب کھڑے ہو گئے۔ جب بکریاں پانی پی کر حوض سے واپس جانے لگیں تو ایک ایک بکری کو لاٹھی مارتے گئے، جس کے نتیجے میں معجزانہ طور پر 1-2 بکریوں کے سوا سب نے 2-2 اور مختلف رنگ کے بچے دیے۔ ان میں نہ تو وسیع کھلی دہار والی بکری تھی، نہ بڑے تھنوں والی تھی، اور نہ چلتے ہوئے تھن گھسیٹنے والی بکری تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی تھی جس کے تھن چھوٹے ہوں کہ دودھ دوہتے ہوئے ہاتھ میں نہ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے شام کو فتح کیا اور اس میں داخل ہو گئے تو تم اس نسل کی بکریاں وہاں پاؤ گے، وہ سامعہ قسم کی بکریاں ہوں گی۔ اس روایت کی صحت بھی محل نظر ہے، شاید کہ موقوف روایت ہو، جیسا کہ ابن جریر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو بتایا میعاد مکمل ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ جو بکری اپنے رنگ سے مختلف بچہ جنم دے گی وہ آپ کے لیے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر رسیاں رکھ دی۔ جب بکریوں نے رسیاں دیکھیں تو وہ ڈر گئیں اور گھومنے لگیں۔ اس کے نتیجے میں ایک بکری کے سوا سب بکریوں نے مختلف رنگ کے بچے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تمام اپنے ساتھ لیے۔ اس روایت کی سند جید اور سب راوی ثقہ ہیں۔ ایک اسرائیلی روایت حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بھی مشہور ہے کہ جب وہ اپنے ماموں لابان سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے بھی یعقوب علیہ السلام کو مختلف رنگ کے بچے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا تھا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ القصص آیت 29-33، جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف سے آگ دکھائی دی، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، مجھے آگ نظر آئی، شاید مجھے وہاں سے راستہ مل جائے، یا آگ کا انگارہ لے تم آگ سینک لو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈی اور سرد رات میں راستہ بھول گئے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذا قال موسیٰ لا حل تستعلمون، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا بڑکتا شعلہ لاتا ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ، میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی کوہ طور میں ہو، اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھو تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے، تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ مفسرین سلف اور مطہرین نے ذکر کیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ سرسبز و شاداب درخت میں بھڑک رہی ہے، آگ بھی خوب بھڑک رہی ہے اور درخت کی ہریالی اور شادابی بھی اسی طرح موجود ہے، تو آپ تعجب سے وہاں کھڑے ہو گئے۔ یہ درخت مغربی جانب پہاڑ کے کنارے پر آپ کے پورے دائیں سمت میں تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو مغربی جانب نہ تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نبوت کے معاملے کا فیصلہ فرمایا، اور تو حاضر ہونے والوں میں سے نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام طوا نامی وادی میں تھے اور قبلہ کی طرف متوجہ تھے، اور یہ درخت مغرب کی جانب آپ کے دائیں طرف تھا، تو مقدس وادی طوا میں اللہ نے آپ کو پکارا۔ پہلے تو آپ کو اس بابرکت جگہ کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنے جوتے اتارنے کا حکم دیا، اور وہ رات بھی خصوصی برکت والی رات تھی۔ اہل کتاب کے ہاں یوں بھی ہے کہ آپ نے اس نور کی تیزی اور ہیبت کی وجہ سے اور نظر ضائع ہونے کے خوف سے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھ لیا، پھر اللہ نے آپ کو ان الفاظ سے مخاطب کیا، یقیناً میں اللہ جہانوں کا پروردگار، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ عبادت اور نماز قائم کرنا صرف میرے لیے درست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہمیشہ رہنے کا گھر قیامت کے بعد والا ہے، اور وہ ضرور قائم ہوگی تاکہ ہر شخص کو اس کی اچھی اور بری کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
قیامت کے لیے کام کرنے پر ترغیب دی اور اس شخص سے الگ رہنے کی تلقین کی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہش پر چلتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے مخاطب کیا، جس سے اس بات کی وضاحت مقصود تھی کہ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا اور جب کسی چیز کو کن کہتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی کیا یہ وہی لاٹھی نہیں ہے جس کو تو پہلے سے اچھی طرح جانتا ہے، پہچانتا ہے؟ عرض کرنے لگے، مولا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور اس سے کئی اور کام بھی کرتا ہوں اور میں اس کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ حکم ہوا، اے موسیٰ اسے زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر پھینک دیا تو اچانک وہ سانپ بن کر بھاگ رہا تھا۔ یہ ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ اس پر واضح دلیل تھی کہ وہ ذات جو اس سے مخاطب ہے، وہ جب کسی چیز کو کہہ دے ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ میرے سچے نبی ہونے پر کوئی دلیل اور برہان قاطع عطا کرے۔ اگر اہل مصر مجھے جھٹلائیں تو میں یہ دلیل ان کو دکھا سکوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس کو زمین پر پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر پھینکا تو اچانک سانپ بن کر بھاگ رہا تھا۔